السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید میرے چینل روحانی شفا ٹی وی آفیشیل پر۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے گھر سے جو نحوست، جادو یا جن کی وجہ سے ہے یا اسی طرح کسی اور وجہ سے ہے اس کو ختم کرنے کا اور اس کو گھر سے باہر نکالنے کا خاص عمل لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اول تو یہ کہ پہلے آپ یہ سمجھیں، یہ دیکھیں کہ گھر کے اندر جو نحوست آئی ہوئی ہے، بے برکتی آئی ہوئی ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ ایک وجہ تو ہے جادو یا جنات، جس کی وجہ سے گھر کے اندر نحوست اور گھر کے اندر بے برکتی آتی ہے۔ کہ گھر کے اندر نحوست اس طور پر کہ گھر کے اندر بیماری بنی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی بیمار پڑا ہوا ہے، گھر کے اندر کوئی رونق نہیں ہے۔ بے برکتی ہے کہ جو بھی پیسہ کمایا جاتا ہے وہ سارا کا سارا خرچ ہو جاتا ہے، بیماری میں چلا جاتا ہے، کسی اور وجہ سے وہ پیسہ نکل جاتا ہے، لیکن مہینے میں کمایا تو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن گنوایا بھی اسی حساب سے جاتا ہے۔ تو اگر گھر کے اندر نحوست ہے، بے برکتی ہے اور اس کے پیچھے جادو یا جنات ہیں۔ اچھا، جادو اور جنات ہی وجہ نہیں ہوتے ہیں، گھر میں نحوست یا بے برکتی کی اور بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ جیسے گھر کے اندر حرام کام ہونا، ناچ یا گانے کا ہونا، تو بعض دفعہ نحوست جو ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے بھی آتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی وظیفہ پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ جو ہے اس وجہ کو ختم کریں۔ اگر جادو یا جنات ہے تو اس کو ختم کریں، یا اگر کوئی حرام کام ہے تو جس کی وجہ سے نحوست یا بے برکتی آئی ہے تو اس کو بھی ختم کریں، تبھی جا کر جو ہے وظیفہ کام کرے گا، ورنہ تو آپ وظیفہ پڑھتے رہیں آپ کا کام ہونے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ صاحب ہم تو بہت دنوں سے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، سالوں گزر گئے، ایک وظیفہ نہیں، دو وظیفہ نہیں، سینکڑوں وظیفہ پڑھا لیکن معاملہ ٹس کا مس نہیں ہوا۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہی ہوتی ہے کہ ہم گھر کے اندر خیر و برکت کے لیے وظیفہ تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں بے برکتی کے یا نحوست کے، ان وجوہات کو ہم ختم نہیں کرتے ہیں۔ گھر کے اندر حرام کام ہو رہا تو وہ مسلسل چل بھی رہا ہے، ساتھ میں وظیفہ بھی چل رہا ہے، تو ایسے کام نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر جادو یا جنات کا تو علاج نہیں کیا جا رہا ہے، ہاں یہ ہے کہ وظیفہ جو ہے اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ خیر و برکت ہو۔ تو اگر جادو یا جن کی وجہ سے بے برکتی ہے، نحوست ہے، تو آپ خیر و برکت کا جتنا جی چاہیں اور جتنا مرضی چاہیں آپ وظیفہ پڑھ لیں، لیکن آپ کے گھر کے اندر خیر و برکت ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے جو چیزیں ہیں وہ ان کو ختم کرنا ضروری ہے۔ یہ جادو جنات کو پہلے گھر سے باہر نکالیں، دوسرے نمبر پر گھر کا حصار کریں، اور پھر تیسرے نمبر پر آپ جو ہے خیر و برکت کا وظیفہ کریں تو انشاءاللہ آپ کا کام ضرور ہوگا۔ تو چلیے آج میں جو عمل اور جو طریقہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، یہ انتہائی آسان اور انتہائی مجرب عمل ہے، آپ اس کو اختیار کریں۔ یہ طریقہ ایسا ہے کہ آپ کو انشاءاللہ کسی بھی طرح کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا اور اس سے بہت فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اول یہ کہ جس گھر کے اندر، اگر گھر میں کئی کمرے موجود ہیں اور جس کمرے کے اندر آپ کو احساس ہو کہ اس کمرے کے اندر جو ہے جنات موجود ہیں، عاملوں کو آپ نے دکھلایا تو عاملوں نے بتایا کہ بھائی اس کمرے کے اندر موجود ہے، یا اس کمرے کے اندر ایسی ایکٹیویٹی وغیرہ ہوتی رہتی ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں اس کمرے کے اندر کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے، تو ایسی صورت میں آپ یہ کریں کہ اس کمرے کے اندر جائیں، باوضو جانے کے بعد مصلی اس کمرے کے اندر بچھائیں اور 2 رکعت نماز جو ہے نفل آپ ادا کریں۔ نفل نماز ادا کرنے کے بعد آپ اونچی آواز میں، کمرے میں کوئی موجود نہیں ہے نا، کمرہ خالی ہے، صرف آپ موجود ہیں، آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ اونچی آواز میں یہ کہیں کہ یہاں اس کمرے کے اندر یا اس گھر کے اندر جو بھی جنات موجود ہیں ان کے جو سردار ہیں، اگر تو یہاں پر موجود ہیں تو میری ان سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہمارا یہ گھر چھوڑ دیں، اور اگر سردار موجود نہیں ہے تو یہاں پر جو بھی جنات موجود ہیں وہ اپنے سردار تک آپ یہ خبر پہنچا دیں کہ ہمارا آپ کے ساتھ رہنا
دشوار ہو رہا ہے، ہمارا آپ کے ساتھ رہنا مشکل ہو رہا ہے، لہٰذا آپ جو ہے جگہ خالی کر دیں۔ 3 دن کا آپ کے پاس وقت ہے۔ آپ غیر مسلم جنات ہیں تو آپ جو ہے غیر مسلم آبادی میں چلے جائیں، اور اگر آپ مسلم جنات ہیں تو آپ جو ہے آپ اپنی قوم میں چلے جائیں، آپ ہمارا گھر خالی کر دیں، یہ کہیں تو انشاءاللہ جو ہے آپ یہ دیکھیں گے، یہ عمل اختیار کرنے کے بعد ایکٹیویٹی وغیرہ ہوتی تھیں یا جو چیزیں ہوتی تھیں وہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس سے یہ عمل اتنا آسان ہے، انتہائی مجرب ہے کہ آپ کو اس سے کوئی بھی نقصان ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کوئی عمل نہیں ہے، کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ عمل یا وظیفہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں نقصان کا اندیشہ ضرور ہوتا ہے، وہ کسی عامل کا کام ہے۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ 3 دن گزر گئے ہیں اور اس کے باوجود جو ہے لیکن معاملہ ویسے کا ویسا ہی بنا ہوا ہے، کوئی فرق نہیں آ رہا ہے، جیسے ایکٹیویٹی پہلے ہوتی تھی ابھی بھی ویسی ہو رہی تھی، پھر ایسی صورت میں آپ کسی عامل سے ملیں جو آپ کا اعتماد والا ہو، جو دیندار ہو، عامل باشرہ ہو، تو آپ جو ہے اس سے ملیں اور جو ہے اپنے گھر کا حساب کرائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔